9 مئی کے مقدمات، ہر روز کوئی نہ کوئی غبارہ پھٹتا ہے اور اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، کیونکہ اچھی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا اچھی بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ اب اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے۔ اس میں جتنا زیادہ اس شیطان کی آنت کو بڑھائیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ ایک خبر آپ کے ساتھ ہے کہ جناب لاہور کی ہے، جناح ہاؤس لاہور یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس، ورنہ تو جناح ایونیو میں جو کچھ ہو چکا اس کے بعد تو کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کچھ بھی نہیں ہوا، نتھنگ۔ اور جو جناح ایونیو اسلام آباد میں جو قتل عام ہوا، تو جے آئی ٹی نے تفتیش میں دی، خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ اور یہ کتنے عرصے بعد کیا ہے؟ تقریباً 1.5 سال کے بعد، نہیں 1.5 سال نہیں، زیادہ ہو گیا جی، دسمبر پورا تقریباً گزرنے والا ہے اور یہ مئی کا واقعہ ہے 2023 کا، تو جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 10 مہینے جی، 12 10 22 مہینے، اور تقریباً جو ہے وہ 22 مہینوں میں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کا 9 مئی کے حوالے سے 8 جو ہیں پی ٹی آئی کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو بے گناہ قرار دینے پر ان کی جو ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا، یعنی کہ وہ ضمانت درخواست واپس لے لی۔ ان میں توصیف خانم ہیں، خاتون ہیں، سعدیہ ایوب ہیں، ثروت شاہد ہیں، خاتون ہیں، نادرہ عمر ہیں، بے گناہ قرار دے دی گئی ہیں، وحید الرحمان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا، ساجد پرنس کو، بلال فرحانہ کو اور فاروق کو بھی بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ 8 خواتین و حضرات جن کو یہ کہا گیا جی آپ بے گناہ ہیں، اور وہ بھی کوئی 20-22 مہینوں کے بعد، تو 20-22 مہینے کا حساب ان سے کون دے گا؟ اور اس کو وہ کھینچا جاتا رہا، ظلم بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون یہ سب کچھ ذمہ دار، ان کے حساب کون دے گا اور یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ جے آئی ٹی نے تفتیش میں دی حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو قصوروار قرار دے دیا۔ اب یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ حسان نیازی صاحب بھی، ان کو بھی اندر رکھا ہوا ہے، فوج کی تحویل میں ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی گرفتار کر کے دیکھ لیا، اور ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی، ان کی بہن ہے، ان کو بھی گرفتار کر کے دیکھ لیا، ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر کے دیکھ لیا، جیل میں ڈال دیا، سزائیں سنا دی۔ عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہیں، تو ان کی اب حسان نیازی کی بہن کو بھی انہوں نے قصوروار قرار دے دیا، لہٰذا ان کو رعایت نہیں۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب پہ از خود 188 مقدمات ہیں۔ تو اس طریقے سے مزید جو ہے انہوں نے کہا جی آئی ٹی تفتیش میں سیدہ فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید بھی قصوروار قرار دے دی گئی ہیں ان کو بھی، اور 15 جنوری تک جو ہے وہ ضمانت میں ان کے توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور تھانہ سرور روڈ پہ مقدمہ درج ہے، اور یہ عاصم منیر صاحب کو تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان سب کو رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ بہت ہو گیا، پہلے ہی تلخیاں بہت ہیں، اور مزید اسلام آباد کے قتل عام نے مزید بڑھا دی ہیں۔ تو ایک یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ 9 مئی وہی جنرل فیض کو بھی اسی میں بھی 9 مئی ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی 9 مئی اور ان سے جڑے ہوئے معاملات وہ بوقت ضرورت کام آوے، اس طرح سے انہوں نے کیا ہوا ہے جی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، یہ خبر، اور اس کا میں آپ کو ایک گفتگو بھی سنوا دیتا ہوں، کیونکہ وکیل وہاں سے نکلے، انہوں نے یہ ساری بات بتائی بھی، اور ساری سچویشن بتائی کہ ان میں سے 4 خواتین ورکرز جو ہیں، 9 ورکرز کو کل بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر لیتے ہیں جی، اور وہ خبر بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے خاص طور پہ، اور اس میں جو گولی چلنے کا اعتراف ہے جی، اسلام آباد جو قتل عام ہے اس میں گولی چلنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب، وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم اور سمدھی خاص، انہوں نے کل سینٹ کے اجلاس میں باقاعدہ طور پہ یہ اعتراف کر لیا ہے۔ میں ان کی گفتگو بھی آپ کو سنواتا ہوں، اور اس کی وجہ کیوں گولی چلنے کا اعتراف کیا، اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ جو سفارتکار ہیں
وہ بدستور آتے ہیں اور سفارتکار، غیر ملکی سفارتکار وہ پوچھ رہے ہیں، اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس ہے جو کے لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، ایمنسٹی والے پوچھ رہے ہیں، اور تمام کے تمام، اور یہ سارے لوگ ان سے پوچھتے ہیں، آفیشل وے میں پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیں آپ نے عام شہریوں پہ، سیاسی کارکنوں پہ گولی کیوں چلائی؟ یہ گولی کیوں چلائی والی بات جو ہے یہ پوری دنیا میں اب گونج رہی ہے، اور اس کو دبانے کے لیے جتنے بھی ایونٹ کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے فلاپ ہو رہے ہیں، اور اس میں سے ایک جنرل فیض کے خلاف یہ جو ٹرائل کا ڈرامہ کیا گیا وہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹھس ہو چکا ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور اس کی ایک خبر ہے میں بتا نہیں سکتا فی الوقت، کیونکہ بتایا تو پھر چیزیں ذرا خراب ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہونے دیں جو ہو رہا ہے، اور جب ہو جائیں گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ یہ سب فیک ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے جنرل فیض حمید، یہ سارا پولیٹیکل نیریٹو ہے، سیاسی بیانیاں، سیاسی لڑائی، سیاسی انتقام، ذاتی مفادات، ذاتی انتقام، ذاتی حساب کتاب، وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ایک رکھا ہوا ہے کہ چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جیسے میچ اگر جیت نہ رہا ہو بندہ اور اس کو پھر آہستہ آہستہ ٹک 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 لگے رہتے ہیں کہ چلیں اوور پورے کرتے ہیں اور تھوڑا سا لمبا کھینچتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اسحاق ڈار صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کل سینٹ کے اجلاس میں اس بات کا برملا اظہار کر لیا ہے۔ آپ کو میں ان کی گفتگو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں، خاص طور پہ اس مسئلے پہ، گولی چلنے کے معاملے پہ۔ گورنمنٹ کو بریفنگ دی گئی ہے، اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے، چونکہ شاید لائٹ اس ایریا میں نہیں تھی، آئی واز ناٹ دیئر، تو شاید شبلی بھائی کو زیادہ بہتر فیڈ بیک ہو، اور وہ بھگدڑ جو مچی ہے۔ تو 3-4 باتیں کی ہیں جی اسحاق ڈار صاحب نے۔ ایک تو یہ کہ جو حکومت نے ہمیں بریفنگ دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یعنی کہ حکومت نے جو ہمیں بتایا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں بریفنگ دی گئی، حالانکہ یہ خود وزیر خارجہ ہیں۔ دوسرا بات انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوائی فائرنگ تھی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ میں خود وہاں موجود نہیں تھا، شبلی فراز صاحب موجود تھے، وہ بتا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فائرنگ، ہوائی فائرنگ کی ہمیں بتایا گیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھگدڑ مچ گئی۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات انہوں نے مان لیا کہ فائرنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا بھگدڑ مچ گئی۔ تو بھگدڑ کب مچتی ہے؟ جب اندھا دھند فائرنگ ہو، جب اندھا دھند فائرنگ ہو تب بھگدڑ مچتی ہے، اور اس کے بارے میں عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے علی امین گنڈاپور کی گاڑی کو، ان کی گاڑی کو اور بشرا بی بی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ٹائر پھاڑے گئے، ان کا پیچھا کیا گیا، ان کی گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی ٹارگٹ کر کے، اور پھر جو رپورٹس آ چکی ہیں اب تک اس کے اکارڈنگلی بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نشانہ لے لے کے مارا گیا۔ اور پھر ڈراپ سائٹ کی جو سٹوری آ چکی ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹوری ہے، اس میں بھی فوجی ذرائع کے حوالے سے انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کر دی کہ یہ کچھ ہوا۔ تو اصل پرابلم یہ ہے، اصل مسئلہ ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ غیر ملکی سفارتکار آ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں۔ اب اس سے اگلی خبر کی طرف جناب، جو کہ اس سے بھی بڑی خبر ہے، وہ ہے بشرا بی بی کو طلاق کا معاملہ۔ یہ بات بہت آ رہی ہے جی کہ بشرا بی بی کو طلاق کا معاملہ جو ہے وہ کیسے آیا۔ کل فیصل واڑا نے یہ برملا اس کا اظہار کیا کہ جناب طلاق دے دیں عمران خان صاحب۔ تو اس پہ میں بعد میں کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کیا بات ہے، کیونکہ آج کل قرآن مجید کی آیات بغیر سیاق و سباق کے اور بغیر شان نزول کے وہ بتائی جاتی ہیں، اور میں ذرا آپ کو ایکچوئل بتاؤں گا کہ طلاق کے معاملے میں کیا سچویشن ہے۔ بہرحال ایک خبر ہے، اور وہ خبر ہے جی کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، اور 8 فروری کو جب جھاڑو پھر گیا اور پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، عمران خان صاحب جیت گئے، ان کے آزاد امیدوار جو کھڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب جیت گئے، تو اس کے بعد رکوا دیا گیا تھا رزلٹ، اور اس رزلٹ کو رکوا دیا گیا، اور پھر اسی رات، اس سے اگلے دن، بلکہ جی ہاں 9 اور 10 فروری کی بات ہے، 9 نہیں 10 فروری کو 10 فروری کو عمران خان صاحب کے ساتھ
ایک جاتے ہیں جی ہائیسٹ آفیشلس جاتے ہیں، اور کالی گاڑیاں، کالے شیشوں والی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ خبر چلی تھی کہ کوئی گیا ہے اڈیالہ جیل میں، وہاں کی بتیاں بجھا دی گئی تھیں اور جیمر لگا دیے گئے تھے، اور کچھ گئے اور گاڑیاں کچھ گئیں اور پھر واپس آئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بعد بات ختم ہو گئی تھی۔ تو اب جو مجھے معلوم ہوا ہے، اس وقت بھی خیر کچھ باتوں کا علم تھا، لیکن اب چونکہ خبر کھل گئی ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، سینئر موسٹ لوگ تھے جی، جو ان سے ملے تھے، اور اس میں انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں اور اپنی زوجہ محترمہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو لیکن آپ نے 6 ماہ تک جو ہے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، 6 سے 1 سال، 6 ماہ سال تک، اور اسی سیٹ اپ کو چلنے دینا ہے، اور آپ کی ہی گورنمنٹ ہوگی تو اس کو چلنے دیں، اور اس طریقے سے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں کچھ گارنٹیز مانگی، شیورٹیز مانگی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بشرا بی بی والی بات ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میاں بیوی آپس میں طلاق لے لیں، میں طلاق دے دوں ان کو، اور ہم اس بنیاد پہ آپ میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور پہلی بات یہی شرط، اور دوسری شرط بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تیسری بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر یکدم جو ہے وہ تلخیاں بڑھ گئی تھیں، اور پھر اس کے بعد فارم 47 آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن 3 دن تک رزلٹ روکا رہا تھا، اور رزلٹ روکے رکھا، آج کل کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، اور عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، اس کے علاوہ میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔